الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 87۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا، اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی، فَاصْبِرُوا، تو صبر کیے رہو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، حتیٰ کہ خدا ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے نبیوں پر، تذکرہ پیچھے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا چل رہا ہے، یہ ایکا والوں اور مدین والوں کی طرف رسول بن کر آئے تھے۔ تو جو لوگ ایمان لاتے، جو لوگ ایمان نہ لاتے، ان دونوں کے درمیان تکرار ہوتی۔ وہ کہتے دیکھو تم نے مانا ہے اور تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے، جس طرح تم کھاتے پیتے ہو ہم بھی اسی طرح کھاتے پیتے ہیں، بلکہ جو ایمان نہیں لائے وہ کہتے ہمارے مکان تم سے بہتر ہیں، ہماری آمدن تم سے زیادہ ہے، ہم زیادہ اچھے طریقے سے کھا پی رہے ہیں اور گزر بسر کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں نظر آتا کہ تم بھی اسی طرح بیوی بچوں میں رہتے ہو، ہم بھی اسی طرح رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ صبر کیے رہو یہاں تک کہ خدا ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ دیکھیں بندہ مومن اور کافر وہ بھی اسی دنیا میں رہتا ہے، بندہ مومن جس دنیا میں رہتا ہے وہ بھی اسی طرح اپنے گھر میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے خاندان میں رہتا ہے۔ دونوں کا بظاہر رہنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا کمانا سب کا ایک جیسا ہی نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، سوچ میں، کردار میں، گفتار میں۔ ہم دنیا کے لحاظ سے کسی بندے کو پرکھتے ہیں کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ بیچارہ غریب ہے۔ میرے بھائی یہ تو آزمائش ہے، مال زیادہ آ جانا یہ بھی آزمائش ہے، مال کا کم آنا یہ بھی آزمائش ہے، اور یہ اس کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ کسی کو زیادہ دے کے آزما رہا ہے، کسی کو کم دے کر آزما رہا ہے، یہ تو آزمائش ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو مالدار ہے معاشر کے میدان میں وہ کھڑا رہے گا، اور غریب پہلے اپنا حساب کتاب کروا کر جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس مال ہی تھوڑا تھا، دنیا داری ہی بہت تھوڑی تھی، تو وہ تو تھوڑے کا حساب جلدی ہو جائے گا، اور باقی بڑے بڑے جو مالدار ہیں وہ تو حساب میں پھنسے رہیں گے۔ تو میرے بھائی یہ آزمائش ہے، اس کو کوئی یہ نہ سمجھے
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین رزق وہ خیر الرزق، بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کرتا چلا جائے، جس سے ضروریات زندگی چلتی جائیں، یہ بہترین رزق ہے۔ ہاں اگر اللہ کسی کو دیتا ہے تو وہ اللہ سے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ پھر اسلام کے مطابق، ورنہ بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں۔ قارون سے لے کر، دیکھیں وہ بھی مسلمان تھا، قارون مسلمان ہی تھا، حضرت موسیٰ کو ماننے والا تھا، ان پر ایمان لایا تھا، لیکن جب دولت آئی پھسلا ہے۔ دولت اور اقتدار دنیا کی وہ چیزیں ہیں جس سے، اور اولاد کی کثرت بھی، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس سے دنیا میں انسان بہت جلد پھسلتا ہے۔ تو جو ایمان لائے ان کو، جو ایمان نہ لائے وہ یہ تانے دیتے کہ دیکھو تم میں اور ہم میں فرق کیا ہوا، تم کہتے ہو ہم نبی کے پیروکار ہیں، نبی پر ایمان لائے ہیں، تم میں اور ہم میں کیا فرق ہوا؟ کچھ بھی تو فرق نہیں ہے، بلکہ ہم زیادہ اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں زیادہ دولت ہے، ہمارے پاس دنیا کی متاع زیادہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انہیں کہو کہ صبر کرو، صبر کرو، فیصلے کا دن آنے والا ہے، حتیٰ یحکم اللہ بیننا، فیصلہ ہونے والا ہے، اور یہ قیامت کوئی نہیں ہونا۔ قیامت دو طرح کی ہے، یہ چیز ذہن میں ہمیشہ رکھنی ہے، ایک قیامت صغریٰ ہے، ایک قیامت کبریٰ ہے۔ قیامت صغریٰ کا نظارہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ قیامت صغریٰ کیا ہے؟ جو موت آ رہی ہے، انفرادی موت آ رہی ہے۔ اور قیامت کبریٰ کیا ہے؟ جب سب کچھ، کل من علیہا فان، جب سب تباہ ہو جائے گا۔ قیامت صغریٰ تو میرے بھی بہت قریب ہے، آپ کے بھی بہت قریب ہے، موت تو سر پر کھڑی ہے، موت کا فرشتہ بھی سر پر کھڑا ہے، کب آ جائے، کہاں آ جائے، کیسے آ جائے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اور جب موت آ جائے گی پھر بندے کو پتہ چل جائے گا، بلکہ جب موت کے فرشتے آتے ہیں تب ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس وقت ہی پتہ چل جاتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا آنکھیں تاڑے لگ گئی ہیں، وہ آگے کا منظر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَاصْبِرُوا، صبر کیے رکھو، حتیٰ یحکم اللہ بیننا، کہ اللہ تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، صبر کرو۔ جب موت آئے گی تو دیکھ لو گے کہ جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو رسول مانا، ان پر ایمان لائے، ان کا ساتھ دیا، وہ ان کا انجام کیسا ہوا، اور جو ایمان نہیں لائے، جو مخالفت کرتے رہے، ان کا انجام کیسا ہوا، دونوں کا پتہ چل جائے گا۔ یہ زندگی تو چند لمحے کی ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، حاکم، فیصلہ کرنے والا، جس کا حکم چلے، جس کا فیصلہ نافذ ہو۔ اور یاد رکھنا اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، نہ کریں گے۔
یہ بندے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کر لیتے ہیں، اور جو کسی کے ساتھ کرے گا اس کو بھگتنا بھی ہے، یہ بھی یاد رکھنا، خواہ وہ اس دنیا میں بھگتے خواہ آخرت میں بھگتے، بلکہ اس دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی۔ لیکن اللہ رب العالمین کسی پر رحم و فضل و کرم تو کر دیں گے، وہ اس کی رحمت، اس کا فضل و کرم جس پر چاہے کرے، لیکن کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، کسی دوسرے کا جرم کسی دوسرے کے سر پر نہیں ہوگا، جو کسی نے کیا ہے اس کے مطابق ہی اس کو سزا ملے گی، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ نے وہ ساری چیز جو ہے وہ پہلے بتا دی ہے کہ کس کو کس جرم کی کیا سزا ہے، کیا کیا ملنے والی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو کہو کہ ہمارے ساتھ یہ بحث نہ کریں کہ تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے، اگر تم نے فرق دیکھنا ہے تو پھر وہ فیصلہ اللہ رب العالمین ایک دن فیصلہ کر دیں گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فرق کیا ہے۔ جب وہ فیصلہ ہوگا تو پھر انسان پچھتائے گا کہ کاش میں اور کر لیتا نیکیاں، اور کر لیتا۔ پھر تو یہ کافر بھی پچھتائیں گے کہ کاش، بلکہ کہیں گے کہ ہمیں یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج۔ کیسے آئیں گے؟ اللہ فرمائے گا اب جانا بند ہے، اب نہیں جا سکتے، ایک ہی موقع تھا، اب نہیں۔ تو جب وہ کافر بھی اس وقت سخت پچھتائیں گے، لیکن اس پچھتاوے کا کیا فائدہ ہوگا؟ میرے بھائی چند دن کی زندگی ہے، فیصلہ میرا تمہارا ہونے والا ہے، اس فیصلے کی فکر کیجئے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ فضل و کرم فرمائے، اللہ تبارک تعالی ہمارے لیے کوئی بہتر فیصلہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔